الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105، ارشاد باری تعالی یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی ہی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل، اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی دوسرے کی گمراہی، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو، یعنی جب تم سیدھے راستے پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی، اللہ کا قرآن آنے کے بعد بھی، جب لوگ دین حق کی طرف نہیں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہوتے اور صحابہ اکرام بھی اس چیز کا غم کھاتے کہ یہ لوگ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر اصل میں تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو، لوگوں تک حق بات پہنچانا ذمہ داری ہے تمہاری، لیکن اگر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تو یہ قبول کروانا تمہاری ذمہ داری نہیں، صرف حق بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود کو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھو، ہدایت والے راستے پر رکھو، قرآن و سنت والے راستے پر خود چلو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، پھر تم میں سے ہر کسی کا حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرتا رہا اللہ رب العالمین وہ سارے کا سارا اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، لے پڑھ لے اپنی کتاب، جو دنیا میں تم نے لکھی، جو دنیا میں تم نے بویا، دیکھ لے، اور یہی آج کاٹے گا۔ اور حدیث نبوی میں بھی آتا ہے نا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
جو کچھ انسان یہاں بوئے گا وہی آخرت میں اسے کاٹنا پڑے گا۔ تو پچھلی قوموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تو وہ اس کے باوجود، وہ پیچھے سارا چیپٹر گزر گیا ہے، اس کے باوجود کہ وہ حق بات کو سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی طرف آنے والا قرآن سچی کتاب ہے، یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی ضد اور عناد اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آگے ہیں، یہ بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو پتہ بھی چل جاتا کہ یہ حق بات ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے باوجود جب وہ قبول نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہوتے تھے۔ پھر ایک بات اور ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، تلاوت تو اس کی منسوخ نہیں، لیکن اکثریت علماء کی کہتے ہیں کہ نہیں، منسوخ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اصل میں اس کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ حق بات پہنچانا بندے کی ذمہ داری ہے، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا بندہ حق کو قبول نہیں کرتا تو یہ اس کو منوانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی اس سے نکلتی ہے کہ جو مبلغ ہے وہ خود سیدھے راستے پر چلے، تب اس کی تبلیغ جو ہے وہ مؤثر ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سب سے واقف ہے، اور وہ تمہارے سامنے تمہاری کتاب رکھ دے گا۔ یہ تمہاری دنیا کی جو ویڈیو بن رہی ہے یہ تمہارے سامنے چلا دی جائے گی۔ کس کے پلے کیا بچے گا؟ ہم تو اپنے ایک دن کی کرتوتوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جو ہم کرتوت کرتے ہیں اس دنیا میں، اگر ایک دن کی ہی ویڈیو ہمارے سامنے چلا دی جائے نا، ہمارا جھوٹ سچ، ہمارا ایک ایک عمل ہمارے سامنے ایک دن کا رکھ دیا جائے نا، تو ہم اس ایک دن سے پانی پانی ہو جائیں۔ یہ جائے کہ ساری زندگی کی کتاب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے، ساری زندگی کی ویڈیو ہمارے سامنے چلائی جائے، ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ایک دن ہمارے سامنے آنا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سب میں سب حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب شامل ہیں۔ تو وہاں سب جب اکٹھے ہوں گے اور ان سب کے سامنے جب ہر بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو دیکھیں پھر کیا ہوگا، ذرا اس کو تصور کریں۔ میں خود تصور کروں کہ جب میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا، میری کتاب اس عملوں والی کتاب کو کھولا جائے گا، تو ساری دنیا کے سامنے میری کیا عزت ہوگی، میری کس قدر رسوائی ہوگی، عملوں کی وجہ سے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔